حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے متعلق بتاتا ہوں، علم آپ کو پہلے ہی ہے۔ اب دیکھیے وہ بھی تو بھائی تھے نا، سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا۔ قرآن ہے نا جی، کیوں جی؟ کنویں میں پھینکا، اور کنویں میں پھینکنے کے بعد اوپر سے پتھر بھی مارے، ایسا نہ ہو کہ نیچے گر کر بچ جائے، پتھروں سے مر جائے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے وہ بازار میں، مصر کے بازار میں کھوٹے سکوں میں بکے بھی، اور یہ سارے کا سارا ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی، یہ سارے معاملے ہوئے، یہ کس وجہ سے ہوئے؟ بھائیوں کی وجہ سے ہوئے۔ اور جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وزیر خوراک بنے مصر کے، اور وہاں تخت پہ بیٹھے ہیں، ان کے اپنے سگے بھائی سارے ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا، اور ان میں سے کسی نے بھی یوسف کو نہیں پہچانا، کسی نے نہیں پہچانا، کیونکہ وہ یقین کر چکے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ معاملہ ہی ایسا کیا ہے۔ باہر ہوا تو کہیں کسی طریقے سے باپ کو خبر نہ ہو جائے، کنویں میں گریں گے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، جب کسی کو نہیں پتہ چلے گا تو باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایک دفعہ آئے، غلہ لے کے واپس چلے گئے، جب دوبارہ آئے تو آ کر کہنے لگے، قرآن کہتے ہیں آ کر کہنے لگے کہ ہم پر غربت زیادہ ہے، جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے اتنا بھی دینا، وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، جتنا ہمارا بنتا ہے نا اس سے زیادہ اور بھی عطا کرنا، ہماری اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ بہرحال قرآن واضح ہے۔ سارے خلاصے کے بعد موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پہ تشریف فرمایا، عرش پہ تشریف فرمایا، سارے بھائی نیچے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں، اور ساتھ جملے دیکھیں ذرا، کہنے لگے اذ انتم جاہلون، مجھے پتا ہے کہ وہ سارا تم سے غلطی سے ہو گیا۔ یہ چھوٹا بھائی اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہے اذ انتم جاہلون، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا تم سے حسد میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا۔ تو سب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام ان میں سے ہر کسی کے ساتھ انتقام بھی لے سکتے تھے، بدلہ بھی لے سکتے تھے، اختیار بھی تھا، حکومت بھی تھی، دستور بھی تھا، اور دل کے اندر شیطان جب بڑکاتا ہے اور وسوسے ساری چیزیں ڈالتا ہے کہ آج موقع ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی شان دیکھیے ذرا، قرآن نے اس شان کو قرآن میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور اللہ سے عرض کی اور بھائیوں سے کہا کہ آج تم پر کسی قسم کا مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، یا اللہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں، تو بھی ان کو معاف فرما دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ آج ہم نے قرآن کا یہ سبق بلا دیا ہے۔ اب دیکھیں بھائی بھائی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا، اس طرح تو کوئی بھائی کے ساتھ آج بھی تو نہیں نہ کرتا، کوئی بھائی کو قتل تو تھوڑا ہی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ بد زبانی کر لیتا ہے نا، اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اس کو کنویں میں تھوڑا ہی پھینکتا ہے، اور اوپر سے پتھر تھوڑا ہی مارتا ہے کہ اس کو مر جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا سلوک ہوا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر ان کو معاف کر دیا، اور ساتھ رب سے بھی کہا یا اللہ میں نے معاف کیا، یغفر اللہ لکم، یا اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے۔ غلطی ان کی ہے، اور ان کی غلطی پر معافی یوسف علیہ السلام مانگ رہے اللہ سے، یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جب بھائیوں میں سے کوئی بھائی ایسا ہو جس کے دل میں خوف خدا یوسف علیہ السلام جیسا ہو اور معاف کرنے کا جذبہ اس طرح کا ہو، تو پھر بھائی جتنا بھی ایک دوسرے پہ زیادتی کیوں نہ کر لیں، پھر وہ اللہ کا حکم اور خوف اور آخرت میں اللہ سے اجر کر لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی سے ناراض ہے تو کیا وہ یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یوسف علیہ سنت یوسف ہی ادا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں
میں اس بات کو، سب اسی معاشرے میں رہتا ہوں، سارے معاملات کو دیکھتا ہوں اور خاندانی معاملات کو بھی دیکھتا ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ مشکل ضرور ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، سچے ہونے کے باوجود بھی اللہ کا حکم سمجھ کر جھک جانا اور اللہ سے اجر لینے کے لیے اپنے آپ کو جناب والا زیر کر دینا۔ لیکن پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت عطا کی، آخرت میں بھی عزت عطا کی، دنیا میں بھی عزت عطا کی، آخرت میں بھی عزت عطا کی۔ اور علماء لکھتے ہیں جو بندہ رشتہ داریوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، جب بھی وہ مرے گا اللہ اسے اسلام پہ موت عطا کرے گا، مرتے وقت اللہ اس کا ایمان سلب نہیں کرے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو مرتے وقت جس کا ایمان محفوظ ہوا پھر اس کے لیے معاملات تو آسان ہے، پھر اس کے لیے آسانیاں ہیں۔